بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران ارجمند واجب الاحترام، سلسلہ دروس تفسیر سورہ انبیاء، آج دوسرا جلسہ سورہ انبیاء کی 11 اور 15 آیات کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ انبیاء سورہ مکی ہے اور مکے میں اکثریت مشرکوں کی تھی، اور یہ مشرکین دو چیزوں کے عقیدہ رکھتے تھے۔ ایک ان کا عقیدہ تھا خدا کا شریک قرار دینا، توحید کے منکر تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں تو دوسرا عقیدہ ان کا تھا قیامت کے منکر تھے۔ جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، مارو لوٹو جو کچھ کرنا ہے، کیونکہ وہاں نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، بڑے جشن سے یہاں کھاؤ، مال لوٹو، جس طرح جی چاہے ظلم و ستم و بربریت کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کھانے کے بعد اس دنیا کے بعد ہم نے کیا ہو جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے، پھر کوئی اٹھنا نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، ہم ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ آج بھی ہیں بعض افراد جو ظالم ہیں، ان کا عقیدہ در واقع ان کے کردار سے پتہ چلتا ہے وہ اسی عقیدے کے مالک ہیں۔ اگر ظالم نہ ہوتے، قیامت کے قائل ہوتے، کبھی کسی کو ظلم نہ کرتے۔ بس ایک علت کا پتہ چل گیا، ظالم کس چیز کا منکر ہے؟ ممکن ہے وہ نہ کہے کہ میں قیامت منکر ہوں، لیکن اس کے کردار بتا رہا ہے کہ یہ قیامت کا منکر ہے۔ اب اس آیے میں خدا کیا بتانا چاہتا ہے؟ میرا نبی ان مشرکین کو بتا دے میں نے بڑے علاقے، بڑے ملک، بڑیاں بستیاں میں نے کیا کر دیں؟ تباہ کر دیں۔ کیوں کی؟ اس کی ریزن کانت ظالمتن، وہ ظالم تھے، بربریت ستمگر تھے، لہذا میں نے کیا کر دیا؟ ان کو ختم کر دیا۔ دوسرا پوائنٹ، ان کے ختم کرنے سے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ انسانیت ختم ہو گئی تھی، بشریت ختم ہو گئی، نہیں۔ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کے ختم ہونے کے بعد ایک اور قوم ہم اس دنیا میں لگا دی، ان کو پیدا کر دیا، ان کو بسا دیا ہم نے۔ سلسلہ بشریت ختم تو نہیں ہونا نا، یہ تو رہنا ہے قیامت تک۔ تو یا اللہ ان کو بتا دے۔ تیسری بات کیا ہے؟ ان مشرکین کو یہ بھی بچا دے، اشد قوتاً ومالاً واولادا، ان کو یہ بتا دے اے بدبختو تم سے زیادہ وہ طاقتور تھے، ہاں تم سے زیادہ وہ مال ثروت والے تھے، تم سے زیادہ وہ نسل کثیر کے مالک تھے، جو قبروں پہ کھڑ کے اپنے 40-50 بچوں کی قبروں پہ کھڑ کے شمار کر دے، کہتے ہیں ہمارے اتنا فرزان ہے، ایک ایک آدمی کتنی اولاد ہوا کرتی؟ 40 تک، 30 تک، 35 تک، 20 سے تو کم نہیں تھے، اوپر ہی تھے۔ صحیح ہے، تاریخ میں آپ پڑھ دیکھیں ان کی نسلیں کثیر النسل تھے، وہ بڑی تعداد تھی ان کی۔ آج انسان مثلا بات سنتے ہیں اخبار میں ایک آدمی کے 18 بچے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کی 3-4 بیویاں ہیں، مختلف تقسیم بندی ہو گئی ہے، لیکن ان کا نظام اس طرح کا نہیں تھا، وہ کوئی عجیب مخلوق تھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، اور اولاد کے اعتبار سے بھی وہ آپ سے زیادہ قوی تھے۔ ان کو بتا دیں مشرکین کو کہ انسان بنے۔ ہم نے اس آیت کو عنوان کیا دیا تھا؟ ظلم۔ ہم نے کہا اس آیت کا عنوان جو ٹائٹل ہے ہم نے دیا ظلم۔
ہم نے بتایا کل جو ہے ظلم کی ہم نے قسمیں بیان کی. ظلم کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ظلم ہے. ایک ظلم ہے کس کے اوپر؟ خدا کے اوپر. فَظُلْمٌ لَا يُغْفَرْ، جو انسان خدا پہ ظلم کرتا ہے وہ ظلم قابل بخشش، قابل معافی نہیں. وہ کون سا ظلم ہے؟ الشرک باللہ. آیت قرآن ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، سورہ لقمان پڑھا کریں، اور بہترین صورت ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے. سورہ لقمان بہترین سورہ ہے. اگر آپ نے اپنے بچے بیٹے کی تربیت کرنی تو کیسے کرنی ہے؟ سورہ لقمان کو پڑھیں. اگر آپ نے اپنی بیوی کی تربیت کرنی ہے تو کس سورہ کو پڑھیں؟ آپ سورہ تحریم کو پڑھیں. کس کو پڑھیں؟ اگر آپ نے اپنے والدین سے کس طرح سلوک کرنا ہے، کس طرح رویہ رکھنا ہے، تو سورہ انسان، سورہ دہر کو پڑھیں. دیکھیں قرآن کیا حکیم ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تجربہ دے رہا ہے. اگر آپ نے پردے اور حجاب، میری بیوی کا پردہ کیسا ہونی چاہیے، میری بیٹی کا حجاب کیسا ہونی چاہیے، اس کو کس کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کس کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، کس سورہ کو پڑھنا چاہیے؟ سورہ نساء. کس کو پڑھنا چاہیے؟ سورہ نساء کو پڑھیں. تب تجھے پتہ چلے گا میری بیوی کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، حجاب کیسا ہونا چاہیے، کس کے ساتھ اٹھنا چاہیے، کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کس کو سلام کرنا چاہیے، کس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. یہ کون بتائے گی؟ سورہ نساء. دیکھیں قرآن کتنا خوبصورت ہے. ہم اصل درس قرآن ہے ہماری، کیونکہ کتاب ہدایت ہے نا، سب کچھ بتاتی ہے، لیکن بدبختی ہماری کہ ہم اس سے دور ہیں. صحیح قرآن کا تعارف نہیں کرایا گیا. اب رہیے کیا خدا کہا؟ اس سورہ کا عنوان ہم نے کیا دیا اس آیت کا؟ ظالم. ظالم 3 طرح کا ہے. ظلم کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3. پہلی قسم ظلم خدا کے اوپر، وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہنچے تھے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. اس وصیت کو اللہ نے اس سورہ لقمان کا نام دے کر آیت کی شکل بھیج دی. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، میرا بیٹا کبھی ایسا نہ ہونا کہ اللہ کا شریک نہ بنانا کسی کو. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو. خدا کا شریک نہیں بنانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ جو شرک ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. لہذا کبھی شرک نہیں کرنا چاہیے. شرک بڑا گناہ ہے، مفصل بات کر چکا ہوں. پس ایک ظلم خدا کے اوپر ہے جو ہم بندے خدا پہ ظلم کرتے ہیں. پس فقط آپ اور میں مظلوم نہیں ہیں، کبھی ایک آدھا وہ بھی مظلوم ہے وہ بھی مظلوم ہے. ہم ظالم ہیں، خدا کی قسم ہم ظالم ہیں. انسان اپنے خالق پر ظلم کرتے ہیں. دوسری قسم ہم نے ظلم کی کہی کہ ایک ایسی قسم، ایک ایسا ظلم جو انسان لوگوں کو پر کرتا ہے. یہ اس کے ابھی ایک ٹائٹل میں نے بیان کرنا ہے. تیسری قسم ظلم کی ہے، وہ کیا ہے؟ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ، خود انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، نفس پہ ظلم کرتا ہے. پس ظلم کی 3 قسمیں ہوگی. ظلم کتنی طرح کا ہے؟ 3 طرح کا. ایک ظلم خدا کے اوپر، ایک ظلم ہم خود اپنے نفسوں کے اوپر کرتے ہیں. مثلا کیا؟ خدا کہتے ہیں شراب نہ پیو، ہم پیتے ہیں، یہ اپنے نفس پہ ظلم ہے. خدا کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں. خدا کہتے ہیں تہمت نہ لگاؤ، ہم لگاتے ہیں، ہم اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں. خدا کہتے ہیں کسی کو گالی گلوچ نہ دو، ہم دیتے ہیں، یہ کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اس لیے خدا نے کہا خدا تو ظالم نہیں ہے، ولیکن انفسہم یظلمون، تم خود ہو جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہو.
خدا تو ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر، تم خود اور نفس کو ظلم کرتے۔ تیسری قسم انسان بندے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، کیا ہے؟ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا۔ تیسری کا ظلم کی کیا ہوگی؟ انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اور انسان ایک دوسرے ظلم کرتے ہیں، اس کی بھی کیٹیگری ہم نے کہی۔ ایک قسم ظلم کی ہے کہ آپ کسی مزدور کو کیا کرو؟ مزدوری کم دو، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ آپ ایک آدمی بلایا مزدوری کے لیے، کام کے لیے، یا آپ کسی کام کے لیے گئے ہیں، آپ سے اجرت جس طرح دینی چاہیے انہوں نے نہیں دی، لہذا اس کی میں نے روایت پڑھی، ملعون ہے وہ شخص، بدترین ہے وہ شخص، خبیث ہے وہ شخص جو کسی سے اجرت، کسی کو مزدور بنا کے لے آئے اور اس کو اجرت نہ دے، یا اجرت کام دے، اس کو مزدوری کا پیسہ کام دے، یہ کیا ہے؟ ملعون ہے یہ شخص۔ اس کی بات مفصل کر چکا ہوں۔ آ جائیے مہم ترین بحث آج کی، اس کی دوسری اس بندوں میں سے ایک مزدور، دوسرے کیا ہے؟ ظلم، انسان اپنی زوجہ اور بیوی پہ ظلم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے انسان؟ زوجہ پہ ظلم کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ کیسے؟ آپ آئیے، ہم ظلم جب انسان کسی کے اوپر کرتا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ظلم کرتا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی مقام اور پہچان اور منزلت اور اس کی قدر اکرام کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی اس شخص کی یا اس چیز کی قیمت اس کو پتہ نہیں ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، لہذا اس کو علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ زوجہ پہ انسان ظلم کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ مہم آج میں نے بحث کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ زوجہ بیوی پہ انسان ظلم کرتا ہے، کیسے؟ ہاں، خود تھوڑا سا مجھے تاریخ کی طرف جانا ہے تاکہ بات واضح کرو۔ قرآن کہتا ہے کیا؟ ان خلق لکم من انفسکم زوجا، میں خود خدا نے تمہاری طرح کا ایک زوج، بیوی تمہارے لیے میں نے خلق کی، میں خدا نے تمہارے لیے زوج خلق کی۔ وہ کیا؟ جن؟ نہ، فرشتے نہیں، بلکہ کیا؟ من انفسکم، تم جیسی بشر اور انسان میں نے خلق کیا ہے، تم جیسا۔ کوئی فرشتہ تمہاری زوج نہیں ہے، کوئی جن تمہاری بیوی نہیں بن سکتی، بلکہ تم جیسی، تمہاری طرح بدن ان کا، تمہاری طرح اٹھنا، تمہاری طرح بیٹھنا، تمہاری طرح کھانا، تمہاری طرح پینا، بالکل تمہاری طرح، اور تمہارے نفسوں میں سے ایک نفس جس کو میں نے عورت کی شکل بنا کے بھیجا تمہارے لیے۔ کیوں؟ کس لیے؟ ہاں، کس لیے تمہیں خدا اتنی عظیم نعمت بھیجی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے آرام اور سکون حاصل کر سکو۔ کیوں میں نے خلق کی عورت کو تمہارے لیے؟ تاکہ تم آرام اور سکون حاصل کر سکو۔ یہ لفظ تسکنو، سکون، آرام، دو جگہوں پہ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ ایک، وَأَنْ خَلَقَ لَكُمُ اللَّيْلَ، میں نے تمہارے لیے رات خلق کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، تاکہ تم اس سے آرام اور سکون حاصل کر سکو۔ ایک رات کو خدا نے کہا تمہارے لیے سکون ہے، تمہارے لیے آرامش ہے، اطمینان ہے۔ ایک کیا کہا؟ تمہارے لیے بیوی۔ کتنا یہ شبیہ ہے، رات اور بیوی میں بڑی دقیق شباہت ہے۔ کیوں خدا نے مثال پیش کی رات کی اس بیوی کے ساتھ؟ بڑی غور کر، طلب گفتگو ہے۔ رات میں کیوں سکون ہے؟ رات کو سب چیز کا سناٹا ہوتا ہے، تمام چیز کا کیا ہے؟ حرکات خدا چھین لیتا ہے ان سے۔ کس لیے؟
تاکہ میرے بندوں کو آرام اور سکون ملے. میری مخلوق کو کیا ہو؟ سکون ملے. سکون کے لیے دیکھیں جانور اور انسان میں اسی چیز میں فرق ہے. جانور کو آپ غذا دیتے ہیں، گھاس دیتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، اس کا سکون غذا ہے، اس کا آرام چین کی غذا ہے. جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے جانور آرام سکون آرام سے بیٹھ جاتا ہے. بس اس کا جب پیٹ بھرتا ہے، اس کے پیٹ بھرنے کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. لیکن انسان اور جانور یہی فرق ہے. جانور غذا اور کھانے پیٹ بھرنے تک اس کو سکون ہے، اس کے اندر اخلاق اور عطوفت، نرمی، محبت نہیں ہے. جانور میں نہیں ہے. اللہ نے انسان میں ایک اور چیز رکھ دی. کیا؟ اس کھانے پینے کے علاوہ تمہارے اندر مودتاً ورحمتاً، مودت اور رحمت رکھ دی تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو. یہ مودت اور رحمت کہاں ہو تاکہ ہم سکون حاصل کریں؟ یہ مودت اور رحمت کہاں ہونی چاہیے؟ کہاں پہ؟ خلق لکم من انفسکم زوجا، میں نے یہ محبت اور رحمت تیری بیوی کے دل میں قرار دی تاکہ تجھے آرام اور سکون ملے. کتنا یہ عظیم ہے قرآن. یہ مودت رحمت میں نے کہاں قرار دی؟ میں نے تمہاری زوجہ کے دل میں محبت اور رحمت رکھ دی تاکہ تم اس سے کیا کرو؟ سکون حاصل کرو. تھوڑا سا تم سطح اپنی بڑھاؤ. میں بہت آسمان سے زمین تک آ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بڑی کوشش کر رہا ہوں. تھوڑا سا تم بھی سطح بڑھاؤ سمجھنے کے لیے. بس میں نے کیا کیا؟ پہلی بات، ہم کیوں ظلم کرتے ہیں اپنی بیوی کے اوپر؟ اس لیے کہ ہم ان کی قدر اور منزلت مقام سے بے خبر ہیں. اس کا مقام اور منزلت کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن سے. پہلے ہم اس کا مقام کو دیکھیں، ان کی منزلت کو دیکھیں، ان کی شان کو دیکھیں، پھر اسی طرح ہم اس کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کریں. ٹھیک ہے، میں نے کیا قرار دیا تمہارے لیے؟ سکون قرار دیا اس پہ. اب عجیب ہے یہ روایت. آگے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر تم اپنی زوجہ کے ساتھ بات کرنی ہو نا، ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے عاشرُوهُنَّ. تم اگر اپنی زوجہ سے بات بھی کرنی ہو، بیوی سے بات کرنی ہو، کہ بالمعروف، اچھے الفاظ کے ساتھ ان سے بات کرنا، کبھی ان کی توہین نہ کرنا. یہ کس کا دستور ہے؟ کس کا حکم ہے؟ خدا کا. دو باتیں پاس ہوگی. ایک، میں نے تمہارے لیے سکون قرار دیا. دو، یہ سکون کا خیال رکھنا ہے، ان کی انسلٹ اور توہین نہیں کرنی. اس کی کیا کرنی ہے؟ توہین نہیں کرنی. اس کو تھوڑا سا لے چلتا ہوں روایات کی طرف. ایک مرتبہ نبی مکرم، اللہ کا نبی، حضرت علی کو بولا یا علی ادنا منی، علی میرے قریب آ. امیر المومنین قریب ہے. کہا یا علی خدمت العیال کفارۃ للکبائر. ہائے ہائے، یا علی اپنی زوجہ کی، بیوی کی خدمت کرنا پہلا ثواب یہ ہے، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. کیا کرنا ہے؟ گناہوں کا کفارہ. بڑے گناہ کیا ہے؟ شراب. بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ. بڑا گناہ کیا ہے؟ قتل. بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. اس کو کہاں خدا نے قرار دیا؟ یعنی ہم خدا کی قسم، اگر ہم اہل بیت کے فرمودات پہ چلے نا، ہمیں انسانیت کی زندگی کرنے کے طریقے کو پتہ چل جائے گا. یہ دنیا جنت بن جائے گی، یہ دنیا بہشت ہے آپ کے لیے.
بس پہلی بات کیا ہے؟ یا علی خدمت العیال ہے. عیال کہتے ہیں زوجہ کو، بیوی کو. بیوی اور زوجہ کی خدمت کا ثواب پہلا کفارۃ للکبائر، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. دوسرا ثواب کیا ہے؟ دوسرا ثواب اس گناہوں کے علاوہ، اس کے کفارے کے علاوہ دوسرا گناہ کیا ہے؟ وَيُطْفِئُ الْغَضَبَ الرَّبْ. دوسرا ثواب ہے اگر آپ نے کوئی خطا کی کہ حکم ہوا اس پہ عذاب نازل کرو، اب ایسا گناہ کیا جس کا فوراً عذاب نازل ہونا ہے، لیکن ایک شخص نے اپنی زوجہ کی قدر و احترام کی، خدا اس عذاب کو اس سے ٹال دیتا ہے. اس غضب کو کیا کر دیتا ہے؟ خاموش کر دیتا ہے. یطفی بجھا دینے کو کہتے ہیں. یطفی غضب الرب، اللہ کا غضب خاموش ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. تیسری چیز وَمُحُورُ حُورِ الْعِينِ، نیک اور متقی لوگوں کے لیے اللہ نے ان زوجات کے علاوہ جو دنیا میں تمہارے لیے سکون قرار دی، اس کے علاوہ جنت میں حور کا بھی بندوبست کیا ہے. اس حور کو حاصل کرنے کے لیے تجھے کیا دینا پڑے گا؟ دقت کرنی ہے. اس حور العین کو حاصل کرنے کے لیے تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو آپ نے حق مہر دینا ہے. کیا دینا ہے؟ یہ حق مہر کہاں سے آپ دیں گے؟ یہ حور العین کا حق مہر آپ کہاں سے دیں گے؟ کہاں سے یہ حق مہر؟ ہاں، اس حور العین کا حق مہر اس دنیا میں آپ دے رہے ہیں. کب؟ جب آپ اپنی بیوی کی خدمت کریں، اس خدمت کو حق مہر قرار دیں گے. کون حور العین کا حق مہر کہاں ہے؟ خدمت الزوجہ، بیوی کی خدمت ہے. بڑی دقیق روایت آگے دیکھیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر فساد کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جنگ و دعویٰ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اصل رزق کی طرف جا نہیں رہے، اصل چیز کی طرف پہنچ ہی نہیں رہے، جس کی وجہ سے یہ سب مصیبتیں کھڑی ہیں. ہمارے یہاں قبیلوں کا قبیلے بٹے ہوئے ہیں، گھر سے گھر جدا ہے، بیوی جدا ہے، بہن جدا ہے، رشتہ. یہ سب جو فتنہ درہم برہم نظام ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ چیزیں آسانی سے نہیں ملیں گی آپ کو، یہ تربیت کی چیزیں ہیں. بس 3 چیزیں بیان کی پیغمبر نے. کیا کہا؟ پہلی چیز خدمت العیال، اہل و عیال کی خدمت کرنا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا غضب خاموش ہو جاتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ حور العین کا حق مہر اس خدمت سے ادا ہو جاتا ہے. آپ کو وہاں علیحدہ حق مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، حق مہر دنیا میں دے چکے ہیں. چوتھی چیز وَيُرِيدُ الْحَسَنَاتِ وَالدَّرَجَاتِ، اہل و عیال کی خدمت کرنے سے اللہ تیرے رتبے بڑھا دے گا. اگر تم چاہتے ہو نا ہم اللہ کے قریب پہنچیں، ہماری حسنات نیکیاں بڑھیں، تو کیسے جاؤ گے؟ سیڑھیاں ہیں، سیڑھوں پہ جاؤ گے. کس طرح جائیں گے؟ ذریعہ ہی ہونا چاہیے. ذریعہ یہ ہے کہ ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو حسنات اور آپ کے درجات بلند ہوں، تو اہل و عیال کی خدمت. ہاں، اگلا جملہ عجیب ہے. یا علی، کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر مکرم امیر المومنین کو. یا علی لم یخدم العیال الا شہید او صدیق او رجل بہی خیر الدنیا والآخرہ. تیسری چیز، یا علی جو اپنے اہل و عیال، اپنی زوجہ کی خدمت کرے گا
تو اللہ اس کو شہید کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. کس کا ثواب دے گا؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم شہید کو تو سمجھیں، اس کے ثواب کا بعد میں پتہ چلے گا. اب تھوڑا میں شہید کی طرف جاتا ہوں. شہید کون ہے؟ یقتل فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں مارا. شہید وہ ہے کہ جنگ میں اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ اپنی جان. جب یہ شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اول قطرۃ دم شہید، جب ایک قطرہ خون کا اس شہید کا اس بدن سے نکل کے زمین پہ آتا ہے، خدا کیا کہتے ہیں؟ خدا اس کے ایک قطرے کے صدقے اس کے پورے قبیلے کو معاف کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا سبحان اللہ. شہید کا ایک قطرہ جب اس کے بدن سے گرتے کیا ہوتا ہے؟ قبیلے کی بخشش کا باعث بنتا ہے. یہ ہے شہید کا مقام. اب آئیے اس روایت کی طرف. کیا کہا؟ یا علی، جو شخص اپنے اہل و عیال کی خدمت کرتا ہے اس کو کون سا ثواب ملتا ہے؟ اللہ شہید، اور اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے. دو، او صدیقون، یعنی جو اپنے اہل و عیال کی خدمت کرتا ہے اس کو ایک صدیق کا ثواب ملتا ہے. صدیق کہا گیا ہے. صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو منزہ اور پاک رکھا ہو، اس کی گفتار سچی، اس کا رفتار سچا، اس کا کریکٹر کردار سچا، ہر جہت سے وہ منزہ، اس کو صدیق کہا گیا. اس لیے کہا گیا انا صدیق الاکبر. امیروں نے فرمایا میں ہوں صدیق اکبر. نعرہ حیدری. کون کہہ رہا ہے؟ امیروں نے. میں ہوں صدیق اکبر. انا فاروق اعظم، میں فاروق اعظم ہوں. امیروں نے کہا میں صدیق ہوں. اب آئیے اس روایت کی طرف. یا علی، جو اپنے اہل و عیال کی خدمت کرے انہیں صدیق کا ثواب ملتا ہے. یعنی علی کہا میں صدیق ہوں، آپ کو ثواب عام آدمی کا نہیں ملے، امیر المومنین کی عبادت کا ثواب ملے گا. عام بات نہیں ہے، ہم آسانی سے گزرتے ہیں ان چیزوں سے. کیا کہا؟ آپ کو صدیق کا ثواب ملے گا. ایک اور رجل، جو شخص اپنے عیال کی خدمت کرے کیا ہوگا؟ یرید اللہ بہ خیر الدنیا والآخرہ، خدا انہیں دنیا میں بھی خیر عطا کرے گا اور آخرت میں بھی خیر عطا کرے گا. پتہ چلا؟ آپ ایک اور روایت ہے. 3 روایات ہیں جس کا کہا. ایک روایت میں کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. کیا کہا؟ کعبے کی طرف نگاہ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. ایک روایت ہے قرآن کو دیکھنے سے کیا ہے؟ عبادت ہے. ایک روایت ہے نظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. 3 روایات ہیں آپ کے پاس. کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، چہرے کو دیکھنا عبادت. اب سنیے، اب یہ تو ہم سنتے ہیں نا خوشحال ہوتے ہیں. آگے منظر ہے، یہ آگے سنا کیا؟ نظر المرأۃ عبادت، جو اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھے عبادت ہے. سبحان اللہ. کیا بات. کیا آج کی بلا صاحب پیری پہن کے ساتھ پیری پہننے سے ماں کو دور ہو جانا. آگے دیکھو، یہ کیوں اتنا میں مقدمہ باندھ رہا ہوں؟ اصل بات کرنے کے لیے. اصل ہم دیکھیں کہاں بکھرے ہوئے ہیں، مشکلات کہاں ہیں، یہ کیوں فتن فساد ہیں؟ اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کی منزلت اور شان سے ناآگاہ ہیں. اس کی
ریسپیکٹ کرتے نہیں اس کے لیول پر. بالکل. امام صادق سے روایت ہے. اب جو غیر شاد شدہ ہیں نا انشاءاللہ وہ کہیں گے جلدی ہمیں زوجہ دو. ہاں ابھی کہیں گے اتنی عبادت سے ہم محروم ہیں تاکہ عبادت میں. سنیے امام سے روایت ہے کیا من اشتد لنا حبا, جو بھی ہم سے محبت کرنے کا شدت رکھتا ہے, جو بھی ہم سے محبت کی شدت رکھتا ہے, ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو نا, ہم سے پیار کرنا چاہتے ہو, ہاں, اشتد امراتن, اگر ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو پہلے اپنی بیوی سے محبت کرو پھر ہم سے محبت ہوگی. سجے تھے موت لگی ہے سارے لوگ جڑے نے نا ماں باپ نو نہیں دیندے جنہ اپنی بیوی نو دیندے. انہاں نو تہاڈا جڑا تسی چاہندے نا یہ نالے اور کام پکا ہو جائے. ابھی پکے کے ساتھ ایک اور کام ہے جو پکا نہیں ہوا, اس کو پکا کرنا ہے. وہ بتاتا ہوں, اصل اس کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ سب کچھ کیا ہے, ہاں کیا کرنا ہے, جو شرط رکھی امام نے, جو بھی ہم سے پیار کرنا چاہتے محبت کرنا چاہتا ہے وہ ایسے دوڑ کے نہیں ہمارے پاس. شرط یہ ہے پہلے اہل و عیال ساتھ محبت کر پھر ہماری طرف آ. ہمارے ساتھ آ, اگر تیرا رویہ اس کے ساتھ صحیح نہیں ہمارے پاس ہے دور چلا جائے. ہاں اب امام صادق کا فرمان ہے. میں تو روایت پڑھ رہا ہوں نا, اپنی سے نہیں کہہ رہا نا, اس لیے میں عربی کیوں پڑھ رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی شک نہ پڑے کسی کو رضوان سے ایسے بات کر کے چلا گیا ہے. روایت پڑھ رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ جا کے روایت میں دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا. لیکچر یہ انہوں نے کو کار جا کے پڑھان دے, ایک باقی کام سارا صحیح ہو جائے. ہاں اوکے. اب یہ سب کچھ کیوں ہوا, کیوں کہا گیا اتنی محبت کرو. قرآن نے کہا تمہارے لیے سکون ہے, آرام ہے, اور رات کو بھی کہا آرام ہے. ان کو آپس میں ملایا ہے, رات اور بیوی میں کیا فرق ہے پوری بات کر چکا ہوں. اب یہ کیوں کہا گیا, ہاں وجہ یہ ہے اس لیے کہ آپ کے بدن اطہر سے, آپ کے نسل سے اللہ نے ایک قبیلہ تشکیل دینا ہے. یہ سب مقدمہ اس لیے باندھا گیا ہے. آپ کے نسل سے قبیلہ تشکیل ہونا ہے. اس قبیلے کو بنانے کے لیے پہلے تجھے اس قبیلے کی ماں کی قدر کرنے پڑے گی, تب وہ قبیلے کا فرد جب اس دنیا میں آئے گا تو اس دنیا میں فتنہ اور فساد نہیں ہوگا. فتنہ نہیں ہوگا, فساد نہیں ہوگا. یہ سب مقدمہ کیوں ہے, فتنے اور جڑ کو ختم کرنے کے لیے یہ سب مقدمہ باندھا گیا ہے تاکہ فتنہ نہ پھیلے, فساد نہ پھیلے. ایک دوسرا. اب آئیے ایک اور روایت, عجیب روایت ہے. امیر المومنین نے تین مشرکین کو گرفتار کیا. کیا کیا؟ گرفتار کیا. مشرک کو جب پکڑا جائے, کیونکہ آپ اور میں قتل نہیں کر سکتے, خیال رکھنا, یہ فقط ولی خدا کا کام ہے. یہ نبی اور اس کے وسیع جانشین وہ حکم کر سکتے ہیں کہ ہاں قتل کرو, یہ نہ کہ آپ اور میں ایسے نہیں کسی کو مار سکتے. خیال رکھنا کہ رضوان صاحب کہے کہ بچے وہ ہاتھ میں اڑا دو, خیال رکھنا. امیر المومنین تین مشرک پکڑ کے نبی بکر خدمت میں لے کہ آقا یہ تین مشرک ہیں, جنگ میں نے گرفتار کیا, میں لے کر اس کے بارے کیا حکم ہے؟ رسول نے کہا ان کو پھانسی دو. پھانسی سے پہلے دو جملے کہے رسول اکرم نے, کہا شہادتین پڑھو, مسلمان بن جاؤ. مشرکوں سے کہا مسلمان میں شہادت مسلمان بن جاؤ. انہوں نے کہا نہیں بنے گے. پھر کہا مسلمان میں کہا نہیں بنے. تیسری مرتبہ کہا نہیں بنے گے. امیر نبی مکرم نے کہا یا علی
ان کو پھانسی دو. دو کو جب پھانسی دی, تیسرا کہ نوبت آ گئی, دو پھانسی ہوگی, پھانسی دے دی, گلے میں پھندا دے دیا, اڑ گئے. تیسرے کے گلے میں پھندا دیا جا رہا تھا, اتنے میں جبرائیل نازل ہوا. کیا کہا؟ امسک یا نبی اللہ, اللہ کے نبی ہاتھ روک, ٹھہر جا, اس کو پھانسی نہیں دینی. نبی مکرم کہ یا علی امسک. جبرائیل آ گیا, اللہ کا حکم آ گیا, ہاتھ روک, ان کو فعلاً اس بندے کو قتل نہیں کرنا. پوچھا لماذا یا جبرائیل, یہ تو مشرک ہے, دو کو تو ہم پھانسی دے چکے ہیں اور انہوں نے شہادتین بھی نہیں پڑھے, مسلمان بھی نہیں بنا, کیوں آپ کہہ رہے ہیں اس کو پھانسی نہ دو؟ کہا اللہ نے کہا لا تقتلہ, اس کو نہیں مارنا, اس مشرک کو نہیں مارنا, اس کو قتل نہیں کرنا. لماذا یا جبرائیل, کیا وجہ ہے, کیوں نہ ماروں گا؟ فَإِنَّهُ حَسَنُ الْخُلْقِ وَسَخِيٌّ. واہ 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 واہ. مشرک تھا, کہا اس کو اللہ کہہ رہا ہے دو چیزوں کی وجہ سے خدا کہتا ہے اس کو قتل نہ کر, اس کو چھوڑ دے. انہوں دنیا میں دو کام کیے, اس دو کام کی وجہ سے ان کو مارنا نہیں. کیا؟ پہلا, یہ اپنی گھر والی زوجہ اہل و عیال کے ساتھ پیار و محبت کرتا تھا. دوسری کی چیز کیا ہے؟ وَسَخِيًّا, یہ سخی آدمی تھا, اپنے گھر میں لوگ بلا کے کھانا کھلاتا تھا. ان دو چیزوں کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کرنا, چھوڑ دے. رسول نے کہا ٹھیک ہے. کہا اے مشرک تو آزاد جا. کہا ایک منٹ, ٹھیک ہے آپ نے مجھے چھوڑ دیا, وہ میرے دو ساتھی آپ نے مار دی ہے, قتل کر دے, مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا میرے اللہ کا حکم آیا ہے, ان دو چیزوں کی وجہ سے تجھے میں نے معاف کر دیا, خدا نے چھوڑ دیا. کہتا ہے یہ دو چیزیں آپ کے خدا کو اتنا پسند ہیں؟ کہاں اتنا پسند ہے تجھے معاف. اگر اتنا پسند ہے, یہ مشرک کہہ رہا ہے, اگر یہ دو چیزیں اتنا اہمیت رکھتی ہیں, اب آپ گواہ ہو, میں مسلمان بنوں, اس خدا کا اقرار کرتا ہوں جس نے مجھے دوبارہ میرے لیے زندہ کر دیا, دوبارہ میں فرصت دے دی, اب میں شہادتین پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. مسلمان بن گئے. سامری کا نام سنا ہے؟ سامری یہ جب حضرت موسیٰ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے نا, کتنا دن وہاں گئے؟ 40 لیلہ, 40 راتیں. کتنا دن؟ جب واپس آئے دیکھا قوم جو ہے گمراہ ہو گئی ہے, فساد فتن برپا ہے. حضرت ہارون کی داڑھی مبارک کو حضرت موسیٰ نے پکڑا, قرآن کی آیت ہے, لہیا گرفت پکڑا. کہا میں جو آپ کو چھوڑ کے گیا تھا, اس قوم کے حوالے کر گیا تھا, تو نے قوم کو سنبھالا کیوں نہیں؟ یہ کیوں گمراہ ہو تیری وجہ؟ تو میرا وزیر ہے, تو میرا جانشین ہے, تیری موجودگی میں یہ گمراہ ہو گئے. کہا یہ چچا لاد بھائی, میرا جبرانی ہے, اس بدبخت سامری نے لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگ میری بات سننے کو بھی تیار نہیں تھے, میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے پکڑو سامری کو. سامری کو پکڑ کے لے حضرت موسیٰ کی طرف. حضرت موسیٰ نے کہا اس بدبخت نے میری محنت پہ پانی پھیر دی, میں نے اتنی محنت مشقت, فرعون سے نجات دی, دریا سے گزرے, اتنی مشکلات کے باوجود میں نے قوم کی ہدایت کے لیے مشکلات جھیلی, اس بدبخت نے 40 دن میں اللہ کی ملاقات کی, انہوں نے میری پوری قوم کو برباد کر دیا, گمراہ کر دیا. اس کیا کہا؟ میں تجھے قتل کروں گا, تجھے قتل کروں گا, تجھے جلاؤں گا, تو نے بڑا کام کیا. آگے جب کہا اس کو قتل کرو نا, نزل جبرائیل, حضرت جبرائیل آگے. کہا اللہ کا حکم ہے نا, اس کو مارنا نہیں. بابا قوم کا خطرناک, قوم کو گمراہ کیا, بڑا ظلم کیا اس نے. کہا اللہ کا حکم ہے, اس کو مارنا نہیں, اس کو پھانسی نہیں دیں. کیا کرو؟ کیوں لماذا ہے جبرائیل, کیا وجہ ہے, کیوں اس کو نہ مارے؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے
انہو حسن الخلق و سخی. یہ سامری والا بد کردار تھا، گمراہ کیا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کے ساتھ رحیم اور غفور مہربان تھا، جس کی وجہ سے خدا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے. دوسرا سخی تھا. حضرت موسیٰ نے چھوڑ دیا، پھر ملک سے نکل گیا، بیماری لگ گئی، اس کے بعد فوت ہوا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میرا بھائی یہ سب کچھ کیوں ہے، اور ہم اپنی زوجہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اس لیے امیر نے فرمایا ان المرأة ریحانۃ ولیست قہرمانیہ. یہ آپ کی زوجہ ایک پھول ہے، یہ کوئی پہلوان اور طاقتور چیز نہیں ہے، یہ پھول ہے. آپ پھول کو اٹھاتے ہو نا، گول سے چھینتے ہو، ہاتھ میں رکھتے ہو، کتنا برداشت کرے گا؟ مرجھا جائے گا. پھول کی تشبیہ دی گئی، یہ آپ کی زوجہ یہ پھول ہے، اس پھول کو کتنا خوشبو باقی رہے تاکہ مرجھائے نہیں، کتنا خاص خیال رکھتے ہیں. کہ ایسا جس طرح اپنے پھول کا خیال رکھتے ہو تاکہ مرجھائے نہیں، ختم نہ ہو جائے، اسی طرح اپنی زوجہ کا خیال رکھو تاکہ وہ بھی مرجھا نہ جائے. خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا. اس کے حقوق میں سے ایک حق، زوجہ کا حق ہے نا، اسی طرح شوہر کا حق ہے زوجہ کو، پر وہ کل بیان کروں گا. زوجہ کے حقوق میں سے کھانے کے علاوہ، سب کچھ کے علاوہ، نفقے کے علاوہ، آداب معاشرت کے علاوہ، غرائز جنسی کے علاوہ، اس کے علاوہ حق ایک کیا ہے؟ اکرام الزوجہ، اس کا احترام رکھنا. کیونکہ یہ خاتون، پہلا قدم اس خاتون کا کیا ہوتا ہے؟ زوجہ، بیوی. بیوی کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ ماں، پھر دادی نانی، اس کے بارے بات کیا ہے. انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند، بس آج کے بحث یہ ہوا کہ ظلم بندوں کے بندوں پر ظلم ہوتے ہیں. ایک مزدور پر ظلم، ایک ظلم ہے جو انسان اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، یہ ایک ظلم ہے. لہذا اس کی